بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے اکثر ایک ورڈ سنا ہوگا، ایگو۔ یہ شخص بڑا ایگوسٹک ہے، ایگو بڑی ہے، بڑا ہی ایگو رکھنے والا شخص ہے۔ اب آخر ایگو کا مطلب کیا ہے؟ سر، ایگو 3 لیٹرز پہ مشتمل ہے۔ نمبر 1 ای اسٹینڈس فور ایکسٹریمٹی۔ نمبر 2 جی اسٹینڈ فور گینٹنس۔ نمبر 3 او اسٹینڈ فور اپوزیشن۔ یہ 3 ورڈز کو اگر آپ کمبائن کر لیں تو ایک نیا ورڈ سامنے آتا ہے، اور وہ نیا ورڈ کیا ہے؟ ایکسٹریم گینٹ دیٹ اپوز ایوری ون۔ ایک ایسا شخص جو کہ اپنے آپ کو ایکسٹریم مانتا ہے، سب سے بلند مانتا ہے، اپنے آپ کو ایکسٹریمٹی کے لیول پہ لے جاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے اوپر میرے سے زیادہ بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں وہ شخص اپنے آپ کو خدا مان لیتا ہے۔ انسان ہے، کوئی بہت بڑی مخلوق نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ خدا مان لیتا ہے۔ نمبر 2 گینٹنس، اپنے آپ کو اس دنیا کا سب سے بڑا گینٹ شخص مان لیتا ہے۔ کس قدر بے وقوف قسم کا انسان ہے، اپنے آپ کو سب سے بہترین بڑا مان لیتا ہے۔ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کو بنانے والی ذات بھی موجود ہے، جس ذات نے اس کو بنایا وہ بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے نہیں، there is no God، میں ہی سب کچھ ہوں۔ نمبر 3 اپوزیشن، جب اس میں یہ 2 خصوصیات آتی ہیں، ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا گینٹ ماننا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ اپوزیشن پہ اتر آتا ہے، تمام تر دنیا کی مخالفت کرتا ہے۔ دنیا کہتی ہے سیدھے راستے پہ چل، وہ کہتا ہے نہیں، راستہ ہی میرا ہے، میں اپنی پسند کے راستے پہ چلوں گا۔ تو ایسا شخص جو نمبر 1 ایکسٹریمسٹ ہو، نمبر 2 اپنے آپ کو گینٹ مانتا ہو، سب سے بہترین سب سے بڑا مانتا ہو، نمبر 3 سب کی اپوزیشن کرے، دیٹ از ایگوسٹک پرسن، اے پرسن ہیو ایگو۔ جیسے ہی ایک انسان کے اندر ایگو پیدا ہوتی ہے، ایگوسٹک ہوتا ہے وہ پرسن، اس کے اندر انا پرستی آ جاتی ہے، تو فوراً آس پاس سے مختلف قسم کی روحانی بیماریاں، اسپرچول ڈس آرڈرز اس پہ اٹیک کر دیتی ہیں۔ وہ انسان پہلے تکبر کا شکار ہوتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، خدا مان لیتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ انسان دوسروں کے لیے بدگمان ہو جاتا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی انسان دوسروں سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں سے جیلس ہوتا ہے، جلتا ہے، دوسروں کے لیے کوئی چیز پسند نہیں کرتا۔ اس کی ایک ہی فلسفی ہوتی ہے، وہ یہ کہ سب کچھ میرا ہے، all things are mine، دوسرے کو کچھ نہیں دینا، دوسرے کی چیز سے جلے گا، حسد کرے گا۔ نمبر 4 پہ یہ انسان آہستہ آہستہ دوسروں کے لیے اپنے اندر نفرت پیدا کر لیتا ہے۔ اس نفرت سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل جیسے ہی سیاہ ہوتا ہے تو اس دل میں خدا آنا بند کر دیتا ہے، خدا کی یاد آنا بند کر دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری کا یعنی کہ ایگو کا شکار ہیں۔ اب ایگو ختم کیسے کریں، یا اگر ایگو اس لیول پہ ہے اسے آہستہ آہستہ ڈیمینش کرتے ہوئے لو لیول پہ کیسے لایا جائے، کمی کیسے کی جائے، انا پرستی کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ سر 5 طریقے آپ کو بتاؤں گا، سٹیپ بائی سٹیپ ان پر عمل کریں، ایک نہ ایک دن آپ کی ایگو ختم ہو جائے گی۔ تو فرسٹ سٹیپ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی اوقات کو یاد رکھنا ہے۔ آپ اس مقام پہ تھے، آہستہ آہستہ آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، پھر بھی آپ نے اپنی اوقات کو نہیں بھولنا۔ مقام زمین آسمان کے درمیان جو بھی ہو، آپ نے اپنی اوقات یاد رکھنی ہے کہ کس پوائنٹ سے چلا تھا، آج کس پوائنٹ پہ ہوں۔ نمبر 2 چھوٹے پوائنٹ سے چلنے اور بڑے عظیم مرتبے پہ پہنچنے کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کریں، اللہ پاک کا شکر کریں، تھینک کریں اس کو، اس کی عبادات کر کے، نماز پڑھ کے، دعا مانگ کے، یا کسی بھی طریقے سے شکر ادا کریں۔ شکر گزاری کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔
آپ ایگوسٹک نہیں ہو سکتے۔ جی 3rd نمبر پہ آپ عبادات کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ نماز انسان کو 5 دفعہ دن میں 5 دفعہ خدا کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیتی ہے۔ جب انسان کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے تو پھر اس کی ساری انا آہستہ آہستہ اس کے دل سے اس کے ماتھے اور ماتھے سے زمین میں جذب ہو جاتی ہے، اس کی انا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، دل دوبارہ سے اپنی پرانی رنگت واپس لے آتا ہے، واپس ریٹین کر لیتا ہے۔ نمبر 4 پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ چھوٹے پوائنٹ سے کسی اونچے عظیم مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کو نہیں بھولنا جو اس پوائنٹ پہ جب آپ بالکل کمزور تھے، ویک پوائنٹ تھا آپ کا، تب آپ کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں، ان سے ملتے رہیں، ملاقات کرتے رہیں، ان کے پاس جائیں، انہیں بلائیں، دعوت دیں۔ اس طرح سے آپ کو اپنا پرانا وقت یاد رہے گا۔ جب آپ اپنا پرانا وقت، اپنی اوقات یاد رکھیں گے تو آپ کبھی بھی ایگوسٹک نہیں ہو سکتے۔ لاسٹ پوائنٹ کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کرنا سٹارٹ کر دیں۔ آپ خدمت خلق کریں گے، اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو خدا پاک آپ کے دل سے آہستہ آہستہ ایگو کو مکمل طور پہ ختم کر دے گا۔ انسان جب کسی کی خدمت کرتا ہے تو اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جس کی میں خدمت کر رہا ہوں یہ بھی میرے جیسا شخص ہے، اس کو بھی ضرورت ہے جس طرح مجھے کبھی ضرورت تھی۔ تو اس یقین سے انسان کی انا آہستہ آہستہ ڈکلائن ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، ڈیمینش ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ مکمل طور پہ اس کی انا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے ایگوسٹک یا پھر انا پرست بننے سے مکمل طور پہ محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔